يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك۔ اعراب تبدیلی آنے کی کئی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کی تفصیل، تبدیلی کی تفصیل، کس اسم پہ کس طرح کی تبدیلی کب آئے گی، یہ ہم نے پڑھنا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے بطور تمہید کے کچھ باتوں کو بیان کیا جو آپ نے ان پچھلی فصلوں میں پڑھی۔ ان میں آپ نے معرفہ اور نکرہ کی تعریف بھی اور ان کی قسمیں معرفہ کی جو ہیں، اس کے بعد آپ نے مذکر و مؤنث اور پھر مؤنث کی قسمیں، اور تیسری تقسیم آپ نے جو اسم کی پڑھی ہے وہ ہے مفرد، مثنیٰ اور مجموع، اور پھر جمع کی آگے باعتبار لفظ کے قسمیں اور باعتبار معنی کے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب اگلی فصل میں یہ اسم متمکن کی اقسام، اسم متمکن کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی ہے نا، اس کی اقسام اور پھر اس کی اقسام میں سے ہر قسم کا جو اعراب ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ تو آپ یہ شروع میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں اور اعراب آنے کی 9 صورتیں۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، اعراب آنے کی 9 صورتیں۔ اب وہ 9 جو ہے نا وہ ان 16 پہ تقسیم ہے، یعنی کوئی اعراب کی صورت ایسی ہے جو صرف ایک طرح کے اس میں متمکن کی ہے، کوئی 2 کوئی 3۔ سمجھ آئیے؟ جب ہم یہ پوری بحث مکمل کریں گے تو آگے انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے، اس میں سے پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ 16 قسموں پر تقسیم کیسے کیا ہے ان 9 کی۔ بداں کے اعراب اسم سے است، جان لو کہ اسم کا اعراب 3 طرح کا ہے، رفع و نصب و جر۔ ویسے کل اعراب کی 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، لیکن جزم فعل پر آتی ہے، وہ اسم پر نہیں آتی، چونکہ یہاں اسم کی بات ابھی ہو رہی ہے، فعلوں کی آگے تفصیل الگ آئے گی۔ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں نا کہ فعلوں میں سے کون کون سے معرب ہیں اور کون کون سے مبنی ہیں، اسموں میں سے کون کون سے معرب ہیں اور کون کون سے مبنی ہیں۔ تو ابھی صرف اسموں کی بات چل رہی ہے، فعلوں کی آگے انہوں نے کرنی ہے جا کر۔ تو اسم پر جو اعراب آتا ہے نا تو وہ 3 طرح کا ہی ہے، رفع، نصب اور جر۔ رفع، نصب اور جر۔ ان میں سے جو پہلا ہے رفع، وہ فاعل ہونے کی علامت، فاعل ہونے کی علامت۔ کل آپ نے قاعدہ پڑھا نا، کل فاعل مرفوع۔ نصب جو ہے یہ مفعول ہونے کی علامت ہے، کل مفعول منصوب، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ اور جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، کل مضاف الیہ مجرور۔ ٹھیک ہے؟ رفع کس کی نشانی ہے؟ فاعل ہونے کی، اور نصب مفعول ہونے کی، اور جر مضاف الیہ ہونے کی۔ تو پھر فاعل کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پر رفع کا اعراب آتا ہے، وہ اس کے ساتھ ملا دی گئیں، شامل کر دی گئیں۔ اسی طرح نصب اصل میں تو علامت ہے مفعول ہونے کی، پھر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کو مفعول کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، ان پر بھی نصب آتا ہے۔ اور جر اصل میں تو مضاف الیہ ہونے کی نشانی ہے، پھر جو حروف جارہ جن کے شروع میں آ جائیں وہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں، ان پر بھی جر آتی ہے۔ اس میں متمکن با اعتبار وجوہ اعراب بر 16 قسم است۔ وجوہ یہ جمع ہے وجہن کی، وجہن کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرہ، یہاں اس سے مراد ہے قسم۔ وجوہ کا معنی ہوگا قسمیں، وجوہ اعراب معنی اعراب کی قسمیں، اعراب کی صورتیں، اعراب کی صورتیں، مختلف صورتیں۔
بر 16 قسم است وہ 16 قسم پر ہے، یعنی اس میں متمکن اعراب کی صورتوں کے لحاظ سے 16 طرح کا ہے، اعراب کی صورتوں کے لحاظ سے 16 طرح کا ہے۔ اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر، اور اس میں متمکن اعراب کی صورتوں کے لحاظ سے 16 طرح کا ہے۔ اب ہم پڑھتے جائیں گے ان کو، ان 16 قسموں کا بیان بھی ہو جائے گا جس میں متمکن کی ہیں، اور ہر قسم کے متعلق بتا دیں گے کہ وہ جو اعراب کی کل 9 صورتیں بنتی ہیں تو ان میں سے اس کی کون سی صورت ہے۔ اول مفرد منصرف صحیح، چوں زیدن، اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو۔ یہ آپ آگے عنقریب پڑھ لیں گے۔ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہے، اس پر زبر، زیر، پیش اور تنوین آ سکتی ہے، اسے کہتے ہیں منصرف، اور جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی اسے کہتے ہیں غیر منصرف۔ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کی کچھ اسباب ہیں، غیر منصرف ہونے کے کچھ اسباب ہیں، یہ اگلے صفحے پہ ہی آ رہا ہے۔ 5ویں قسم وہی ہے غیر منصرف، وہاں تفصیل پڑھ لیں گے۔ یہاں صرف مختصراً اتنا سمجھیں کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ مفرد ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تثنیہ جمع نہ ہو۔ منصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہ ہو۔ اور تیسرا صحیح، یہ 3 لفظ بولے ہیں نا۔ پہلی قسم کا پورا نام کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ ان تینوں لفظوں کا معنی ایک معنی ہے نا۔ مفرد کا معنی کیا ہے؟ تثنیہ جمع نہ ہو۔ مفرد کا معنی کیا ہے؟ تثنیہ جمع نہ ہو، یعنی وہ اس میں متمکن جو تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد ہو، واحد ہو۔ اور منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ صحیح کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحیح وہ ہے جو آپ نے صرف میں پڑھا ہے، 7 اقسام میں صحیح پڑھا ہے کوئی نہیں؟ ایک نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع یا درمیان میں ہو بے شک ہو، آخر میں نہ ہو۔ صرفی صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ میں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی حرف علت یا حمزہ یا ایک جنس کے 2 حرف نہ پائے جائیں۔ لیکن نحویوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو جو اس طرح کا اس میں متمکن ہوگا نا، یہ پہلی قسم ہے۔ ان لفظوں پہ غور کریں، ان کو صرف لفظوں کو رٹ لینا کافی نہیں ہے، ان کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اس میں متمکن آپ نے دیکھا ہے عبارت میں کہ جو واحد ہے، یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اور تثنیہ جمع اسی لیے انہوں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ تاکہ آپ کو پہچان ہو کہ تثنیہ کو کیسے پہچاننا ہے، جمع کو کیسے پہچاننا ہے۔ واحد ہو اور پھر وہ منصرف ہو، یعنی اس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی نہ پایا جائے، اور وہ صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس پہ تبدیلی کیسے آئے گی یہ یہاں بیان کیا جائے گا۔ تبدیلی ابھی آگے چل کر ہم سمجھتے ہیں کہ کیا آئے گی، فی الحال آپ پہلی قسم کو سمجھ لیں۔ اس کی مثال ہے زیدن۔ آپ دیکھیں زیدن، رجلن، کتابن، قلمن، یہ سارے مفرد منصرف صحیح ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مفرد منصرف صحیح ہیں۔ کیسے؟ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ واحد، تثنیہ جمع نہ ہو۔ تو زیدن، قلم، کتاب، رجل، یہ سارے مفرد ہیں کہ نہیں؟ تثنیہ تو یا جمع تو نہیں ہے نا، پھر یہ منصرف بھی ہیں، ان پہ تنوین آئی ہوئی ہے۔ منصرف کی یہی نشانی ہے نا کہ اس پہ کسرہ اور تنوین آتی ہے، غیر منصرف پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ صحیح بھی ہیں، ان میں سے کسی کے آخر میں حرف علت ہے؟ حرف علت کون سے ہیں؟
کوئی زیدن یا رجلن یا کتابن کے آخر میں حرف علت ہے تو یہ اسم متمکن کی پہلی قسم ہے. یہ اسم متمکن کی کیا نام ہے؟ اسم متمکن کی پہلی قسم کا منصرف صحیح. کیا نام ہے؟ مفرد کا معنی تثنیہ جمع نہ ہو، واحد ہو. منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ پہلی قسم ہے. اس پہ تبدیلی کیسے آنی ہے وہ آگے بتائیں گے. دوم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح چوں دلون، یہ دوسری قسم ہے. اس میں مفرد وہی لفظ ہے، اس کا وہی معنی ہے، منصرف کا بھی وہی معنی ہے. نئی چیز جو آئی ہے وہ یہاں ہے جاری مجرائے صحیح. یہ سمجھنا ہے کہ جاری مجرائے صحیح کا کیا مطلب ہے. جاری مجرا کا معنی ہوتا ہے قائم مقام، نائب. سمجھ آئیے؟ جاری مجرائے صحیح کا مطلب ہے صحیح کا قائم مقام، یعنی صحیح کے آپ یوں سمجھیں کہ صحیح کے ساتھ ملتا جلتا، جو صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے ساتھ ملتا جلتا ہے. آپ نے ابھی پڑھا نا کہ نحویوں کے نزدیک صحیح کون ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہے وہ نحویوں کے نزدیک صحیح نہیں. یہی بات ہے نا. صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو جس کے آخر میں حرف علت ہے وہ صحیح نہیں. لیکن اگر کسی اسم کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلا حرف ہو ساکن، اس سے پہلا حرف ساکن ہو تو اسے پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، جس طرح کہ جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوتا اسے پڑھنا آسان ہوتا ہے. اس لیے اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کا قائم مقام. یعنی جاری مجرائے صحیح کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں حرف علت ہے اور حرف علت کا ما قبل ساکن ہے، اسے کیا کہیں گے؟ جاری مجرائے صحیح. جاری مجرائے صحیح اس کی مثال ہے دلون اور ضبیون. دلون میں آپ دیکھیں آخر میں واو حرف علت ہے لیکن اس کا ما قبل لام ساکن ہے، اور ضبیون میں آخر میں یا ہے حرف علت لیکن اس کا ما قبل با ساکن ہے. تو ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح. مفرد کا وہی معنی ہے کہ تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف کا وہی معنی ہے کہ جس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی نہ ہو، اور جاری مجرائے صحیح کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو. ٹھیک ہے جی. دلبن کا معنی ڈول ہوتا ہے اور ضبیون کا معنی ہرن. یہ دونوں کیا ہیں؟ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح. مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح. ٹھیک ہے جی. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ منصرف صحیح. دوسری کا نام کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح. تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، کہ جس میں واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی ذات میں حرکات و سکنات میں تبدیلی آتی ہے. اور منصرف بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ جس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے. یہ تیسری قسم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اسم متمکن جو جمع کا صیغہ ہے لیکن وہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں. جمع سالم کی بات نہیں ہو رہی. جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سالم نہ ہو. سمجھ آئیے نا؟ وہ جس کے آخر میں واو نون یا الف تا ہوتا ہے وہ نہ ہو. مسلمون، مسلمین، مسلمات وہ نہ ہو، جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے. اور ہو بھی منصرف، یعنی اس میں غیر منصرف کے سببوں میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے، جیسے رجالن، کتبن، غلمتن، اعوینتن. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ سارا کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف یہ تیسری قسم ہے. یہ اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے. تو ان تین طرح کے اسم جو ہے نا، اب ان تینوں کا اکٹھا اعراب ہے، ایک طرح کا ہی ان میں اعراب ہے. آپ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں
یہ جو ہے نا رفع نصب اور جر، رفع نصب اور جر یہ ہے حالت. رفع کا معنی پیش نہیں ہے، وہ سمجھانے کے لیے شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ رفع کا معنی ہے پیش، نصب کا معنی زبر، جر کا معنی زیر. نہیں، رفع نصب اور جر یہ حالتیں ہیں 3. اب حالت کا جو اظہار ہوتا ہے نا وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں آسانی سے، انسان کی مثال سمجھیں کہ غصہ ایک حالت ہے، خوشی بھی ایک حالت ہے، غم ایک حالت ہے. اچھا، اب اس حالت کا جو اظہار ہوتا ہے آگے، کسی بندے کو غصہ آئے تو وہ غصے میں گالیاں دیتا ہے، یہ اظہار ہے نا، اس حالت کا اظہار ہے. حالت ہے غصہ اور اس غصے کا اظہار ہے گالی کی شکل میں. کسی کو غصہ آئے تو وہ برتن توڑنے لگ جاتا ہے، چیزیں توڑنے پھوڑنے لگ جاتا ہے، یہ دوسری صورت ہے اظہار کی. حالت وہی ہے غصے والی، لیکن اظہار کا طریقہ مختلف ہے. اسی طرح خوشی میں کوئی بندہ ناچنے لگ جاتا ہے، کوئی گانے لگ جاتا ہے، کوئی خوشی میں کھانے پینے لگ جاتا ہے. حالت ایک ہے لیکن حالت کا اظہار آگے مختلف صورتوں میں. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ رفع نصب اور جر یہ ہیں حالتیں. اب کسی اسم پر رفع کی حالت ہوگی تو اس کا اظہار ایک صورت میں ہوگا، دوسرے کا دوسری صورت میں ہوگا، تیسرے کا تیسری صورت میں ہوگا. یہی صورت نصب اور جر کی بھی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ رفع نصب جر یہ زبر زیر پیش کا نام نہیں ہے، رفع نصب جر حالت کا نام. ٹھیک ہے؟ اب کسی اسم پر رفع کی حالت آئے گی نا، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ پیش کے ساتھ. کسی پر رفع آئے گا تو اس کا اظہار ہوگا واو کے ساتھ، کسی پر رفع آئے گا اس کا اظہار ہوگا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ کسی پر رفع آئے گا تو وہ نظر بھی آئے گا، کسی پر رفع نظر ہی نہیں آئے گا. سمجھ آئیے نا؟ اچھا، اسی طرح نصب ہے تو کسی پر نصب آئے گا تو زبر آ جائے گی، کسی پر نصب آئے گا یا آ جائے گی، کسی پر نصب آئے گا تو اس میں زیر آ جائے گی، کسی پر نصب آئے گا تو اس میں نظر آئے گا، کسی میں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح جر کی بھی صورت ہے. رفع نصب جر یہ کیا ہے؟ حالتوں کے نام ہیں، حالتیں ہیں یہ، اور ان حالتوں کا اظہار آگے مختلف طریقوں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ بس ان 16 قسموں کے حوالے سے ہم نے یہ جاننا ہے اور یاد کرنا ہے اور پہچان پیدا کرنی ہے کہ ان 16 قسموں میں سے ہر قسم کی حالت رفعی کیسے آئے گی، حالت نصبی کیسے آئے گی، حالت جری کیسے آئے گی. رفع نصب جر حالتوں کے نام ہیں، یہ تینوں حالتیں ان 16 قسموں کی کیسے آنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی کے مطابق پھر ہم نے جب عربی عبارت پڑھنی ہے تو وہاں زبریں زیریں لگی کوئی نہیں ہونی، تو وہ ان قاعدوں کے مطابق ہم نے وہاں بولنی بھی ہیں، پڑھنی بھی. سمجھ آئیے نا؟ اب یہ جو پہلی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، پہلی قسم کون سی ہے؟ صحیح. دوسری جاری مجرائے صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصرف. یعنی اس 3 طرح کے اگر اسم آپ کو کہیں نظر آئیں عبارت میں تو وہ 3 صورتوں سے 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوں گی. یہ تو آپ پڑھ چکے نا کہ اسم کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب اور جر. اسم کی 3 ہی حالتیں ہیں. اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان کی حالت رفعی کیسے آئے گی، حالت نصبی کیسے آئے گی، حالت جری کیسے آئے گی. تو یہ سب سے آسان ہے، اس لیے انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے. ان کی حالت رفعی آئے گی ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ حالت نصبی آئے گی فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ. حالت جری آئے گی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ. تینوں حالتیں ان کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آئیں گی. زبر زیر پیش حرکت کے نام ہیں، رفع نصب جر حالتوں کے نام ہیں. ان کی تینوں حالتیں حرکتوں کے ساتھ آئیں گی اور وہ حرکتیں پڑھی جائیں گی، نظر آئیں گی. مثلا مثالیں دیکھو آگے، سب کی مثالیں دی ہیں. جاءنی زیدٌ و دلو و رجال. زیدٌ کس کی مثال ہے؟ مفرد منصرف صحیح. زیدٌ کس کی مثال ہے؟ دلو منصرف جاری مجرائے صحیح، اور رجال جمع مکسر منصرف. ان تینوں کا اعراب ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں.
اب یہ پہلی مثال جو مکمل ہوتی ہے جاءنی زید و دلب و رجال، یہ ہے ان کی حالت رفعی کی مثال، ٹھیک ہے نا. جاء فعل ہے اور فعل کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ فاعل. فعل کے بعد فاعل آتا ہے نا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، پڑھا ہے نا قاعدہ کل فاعل مرفوع. اب یہ ان کی حالت رفعی کا مقام ہے، جگہ وہ ہے کہ جہاں ان کی حالت رفعی ہے. آپ دیکھ لو کہ ان تینوں کی حالت رفعی وہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ ضمہ لفظی، ضمہ لفظی کے ساتھ. ضمہ لفظی کا معنی ہے نظر آنے والا ضمہ، پڑھا جانے والا ضمہ، اس کے ساتھ آئی ہے کوئی نہیں. زیدن جاءنی زیدن دلون ورجالن، تینوں پہ پیش پڑھی جا رہی ہے کوئی نہیں؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو یہ ان کی حالت رفعی ہے. حالت رفعی کیوں ہے؟ کہ یہ جاء کا فاعل ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. کل مثالیں سب کچھ آپ کو سمجھایا ان تینوں قاعدوں کا. دوسری مثال رأیت زیدا ودلوا ورجالا. رأیت میں فعل اور فاعل دونوں آ گئے ہیں. فعل اور فاعل کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مفعول. اور مفعول کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ نسبی. کل مفعول منصوب. تو اب یہ تینوں کی حالت یہاں نسبی ہے کیونکہ یہ رأیت فعل کا مفعول بن رہی ہے. میں نے دیکھا، جس کو دیکھا ہے وہ مفعول ہی ہے نا. تو زیدن دلون رجالن میں تینوں میں دیکھ لو کہ ان کی حالت نسبی کیسے آئی ہے؟ فتحہ لفظی کے ساتھ، فتحہ لفظی کے ساتھ. حالت رفعی کیسے آئی تھی؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت نسبی فتحہ لفظی کے ساتھ. اور حالت جری آگے دیکھ لو. تیسری مثال ہے مررت بزید و دلب و رجال. یہاں حالت جری کیوں ہے؟ کہ با جارہ آئی ہوئی. اور کل مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے اور جن پر حرف جر آ جائے وہ بھی اسی کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. تو با جارہ کے آنے کی وجہ سے یہ ان کی حالت جری ہے. تینوں کی حالت جری ہے. مفرد منصرف صحیح ہے ایک، دوسرا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہے، تیسری جمع مکسر منصرف. یہ ان تینوں کی حالت جری ہے، تینوں کی حالت جری ہے. اور یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ حالت جری کس کے ساتھ آئی ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. یہ الفاظ نئے ہیں، ان کو زبان سے ادا کرو گے تو یہ ذہن پہ بھی چڑھیں گے، زبان پہ بھی جاری ہوں گے. حالت رفعی کیسے آئی ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت نسبی فتحہ لفظی کے ساتھ. اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے. حرکتیں جو ہوتی ہیں نا، حرکتیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا نا، تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک تقدیری. لفظاً یا تقدیراً حرکتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. کبھی ضمہ لفظی ہوتا ہے، کبھی ضمہ تقدیری. کبھی فتحہ لفظی، کبھی فتحہ تقدیری. کبھی کسرہ لفظی، کبھی کسرہ تقدیری. ٹھیک ہے. یہ تین قسمیں آ گئیں اس میں متمکن کی. اور اعراب کی جو 9 صورتیں ہیں ان 9 صورتوں میں سے ایک صورت آئی ہے. ان تین کی یہ ایک صورت، انہی تینوں کا اعراب ایک ہی ہے، ایک طرح کا ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس میں متمکن کی پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. دوسری قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح. اور تیسری قسم کیا ہے؟ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی طرح کا ہے. اور وہ اعراب کی تفصیل کیا ہے؟ ان تینوں قسموں کی حالت رفعی کیسے آتی ہے؟ ضمہ کے ساتھ. ضمہ لفظی، صرف ضمہ نہیں کہنا، ضمہ لفظی کے ساتھ. اور ان کی حالت نسبی کیسے آتی ہے؟ فتحہ لفظی کے ساتھ. اور ان کی حالت جری کیسے آتی ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. کسرہ لفظی کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ایک اور لحاظ سے، یہ بھی بات سمجھ لیں شروع میں. بعض اسموں میں جو تبدیلی آتی ہے نا، حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری میں، تو وہ آتی ہے حرکتوں کے ذریعے. یہاں دیکھا ہے آپ نے حرکتیں تبدیل ہوئی ہیں نا، زیدن سے زیدن، زیدن، رجالن سے رجالن، رجالن. یہ تبدیلی حرکتوں کے ذریعے آئی ہے نا، اسے کہتے ہیں اعراب بالحرکت.
اعراب بالحرکت، اور بعض میں تبدیلی آتی ہے حرفوں کے ذریعے، حرفوں کے ذریعے، جیسے آپ نے پڑھا نا مسلمون مسلمین، مسلمون مسلمین، مسلمون میں واو تھی، مسلمین میں یا ہوگی، کتابانی کتابینی، کتابانی کتابینی، تو الف یا بن گیا، یہ حرف میں تبدیلی آئی ہے، اسے کہتے ہیں اعراب بالحروف، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف، یہ اعراب کی دو قسمیں، یہ جو آپ پڑھیں گے نا یہاں کسی کا اعراب اعراب بالحرکت ہوگا اور کسی کا اعراب اعراب بالحروف ہوگا۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جو مفرد منصرف صحیح ہے مثلا اس کا اعراب کون سا اعراب ہے، تو آپ کہیں گے اس کا اعراب اعراب بالحرکت ہے، اعراب اعراب بالحرکت ہے، اور مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح کا اعراب کون سا اعراب ہے جی، آپ کہیں گے اعراب بالحرکت ہے۔ جمع مکسر منصرف کا اعراب اعراب کی کون سی قسم ہے، تو آپ کہیں جی اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرکت ہے۔ پھر وہ کہے جی کہ اس کی تفصیل بیان کرو، تو تفصیل کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ بتائیں گے کہ ان تینوں کی حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، یہ اعراب کی تفصیل۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ یہ سوالوں کو بھی ذہن میں رکھو کہ سوال یہ ہو سکتا ہے، مثلا سوال کوئی یہ پوچھے کہ اس میں متمکن کی پہلی قسم کا نام کیا ہے، جواب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف سے۔ دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ تیسری قسم کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ پوچھے گا کہ ان یہ جو تین قسمیں آپ نے نام جن کے بتائیں ان کا اعراب اعراب کی قسموں میں سے کون سی قسم کا ہے، آپ کہیں کہ ان کا اعراب اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرکت اعراب بالحروف، ان کا اعراب اعراب بالحرکت ہے۔ پھر وہ اگر پوچھے کہ ان تفصیل بیان کرو، تو تفصیل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بتائیں کہ حالت رفعی کیسے آتی ہے، نصبی کیسے آتی ہے، جری۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا، یہ جو تین قسمیں ہیں نا ان کا اعراب اعراب بالحرکت ہے، تینوں حالتوں میں آپ دیکھیں الگ الگ حرکت آئی ہے، ایک صورت میں پیش، ایک صورت میں زبر، ایک صورت میں زیر، تو پھر ان پہ تینوں حرکتیں آتی ہیں نا مختلف صورتوں میں، اور پھر وہ تقدیری بھی نہیں ہیں بلکہ لفظی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تینوں کا جو اصطلاح میں علم نحو میں ان تین قسموں کا جو نام ہے، ان تینوں قسموں کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، یہ لکھا ہوا ہے حاشیے میں، یہ یاد کرنی ہے آپ نے ساری بات زبانی۔ ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کا نام کیا ہے؟ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ۔ اب اس کا معنی بھی سمجھیں، اس کا معنی کیا ہے، صرف لفظ نہیں رٹ لینے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ جس میں تبدیلی آئے، پہلا لفظ کیا ہے؟ معرب، یہ معرب ہے، ان میں تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، پھر تبدیلی تو لفظوں کے ساتھ حرفوں کے ساتھ بھی آتی ہے، حرکتوں کے ساتھ بھی۔ باحرکات کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے اور وہ حرکتوں کے ساتھ۔ اچھا، اب آگے آپ کچھ قسمیں پڑھیں گے ان میں بھی تبدیلی حرکتوں والی ہے، لیکن تینوں حرکتیں ان پہ نہیں آ سکتی۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اس پہ تینوں آتی ہیں، اس لیے آگے کیا کہا؟ ثلاثہ، تینوں۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ تین۔ بحرکات ثلاثہ کا معنی تین حرکتوں کے ساتھ، اور لفظیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ پڑھی بھی جاتی ہیں، وہ تقدیری نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ پڑھی بھی جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ قسمیں ہیں کہ جو معرب ہیں، مبنی نہیں ہیں، ان پہ تبدیلی آتی ہے، اور بحرکات ثلاثہ کا مطلب ہے کہ تینوں حرکتوں کے ساتھ آتی ہے، اور لفظیہ کا معنی کہ وہ حرکتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ جو کچھ آپ نے لمبی بات کرنی ہے نا، اس لمبی بات کو انہوں نے دو تین لفظوں میں بند کر دیا۔ یہ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ ہے۔ اب جو جس نے یہ پڑھا ہوا ہے وہ تو ان تین لفظوں سے ساری وہ تفصیل سمجھ جائے گا کہ معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ کا کیا مطلب ہے۔ جس نے نہیں پڑھا ہوا اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو جو مفرد منصرف صحیح ہے
وہ بھی کیا ہے؟ مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ ہے. مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح وہ بھی مربع حرکات ثلاثہ لفظی ہے. اور جمع مکسر منصرف وہ بھی مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ. ٹھیک ہے جی. قسمیں ہیں اس میں متمکن کی 16. اعراب کی صورتیں کتنی ہیں؟ 9. تو آج جو ابھی تک ہم نے پڑھا اس میں قسمیں آ گئیں 3. اعراب کی صورتوں میں سے ایک صورت. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اور پڑھنا ہے ابھی. چہارم جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم. اس میں متمکن کی چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم. پڑھ چکے ہیں آپ کی کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف پڑھی ہے آپ نے کہ جس کے آخر میں الف تا آتا ہے، مسلماتن جیسے. سمجھ آئیے نا، جس کے آخر میں الف تا آتا ہے. یہ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں نا، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. ابھی تازہ تازہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. معنی پتہ لگ گیا کہ جمع مؤنث سالم کیا ہے. اب اس اکیلی کا ایک ہی اعراب ہے، اس کے ساتھ اعراب میں اور کوئی قسم شریک نہیں ہے. پچھلی تو تینوں قسموں کا ایک ہی اعراب تھا نا، اس اکیلی کا ایک اعراب ہے. اب اس کی بھی حالتیں کتنی ہونی ہیں؟ ہر اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3. کون سی؟ حالت رفعی، نصبی، حالت جری. کتنی قسمیں صورت ہے، حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی اسم ہو تو اس کی 3 ہی حالتیں ہوں گی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. اب ان حالتوں کا اظہار کیسے ہونا ہے اب دیکھنا. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ وہاں اظہار اور طریقے سے ہوا ہے، یہاں اور طریقے سے ہوگا. تھوڑا سا فرق ہے یہاں. رفعش با ضمہ باشد و نصب و جر با کسرہ، کہ اس کی حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ. بات سمجھ آئیے کو نہیں؟ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ. مثالیں دیکھو. ہن مسلماتن، ہن مسلماتن، وہ عورتیں ہیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں. ہن مبتدا ہے اور مسلماتن اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں. تو یہاں حالت رفعی ہے. آپ دیکھو یہ جمع مؤنث سالم ہے یا نہیں؟ مسلماتن ہے نا جمع مؤنث سالم. حالت رفعی ہے. حالت رفعی کیوں ہے؟ کہ یہ خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر مرفوع ہوتی ہے. خبر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں. تو اس کی حالت رفعی ہے. اور کیسے آئی ہے یہ؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت رفعی کیسے آئی ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. ہن مسلماتن. ٹھیک ہے. رأیت مسلماتن، رأیت پھر وہی دیکھو وہی لفظیں بار بار آ رہے ہیں. رأیت فعل فاعل دونوں آ گئے ہیں. رأیت میں نے دیکھا، فعل بھی ہے اور ساتھ تو جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل، فاعل کی ضمیر ہے نا. فعل اور فاعل تو آ گئے. اب آگے مفعول ہے نا. مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول کی حالت کون سی حالت ہوتی ہے؟ حالت نصبی. کل مفعول منصوب. اب آگے مسلمات جو ہے اس کی حالت نصبی ہے نا. حالت نصبی کیسے آئی ہے؟ دیکھو کسرہ لفظی کے ساتھ ہے حالت نصبی، لیکن کسرہ لفظی کے ساتھ رہی ہے. اسی طرح حالت جری دیکھو. مررت بمسلمات، با جارہ آئی ہوئی ہے. آگے جو آئے گا اس کی با جارہ کے بعد جو آئے گا اس کی حالت کون سی حالت ہوگی؟ حالت جری. حالت جری. اور حالت جری کیسے آئی ہے اس کی؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اس میں متمکن کی چوتھی قسم تھی، اور اعراب کی 9 صورتوں میں سے دوسری صورت. یعنی یہاں تک اس میں متمکن کی قسمیں ہو گئیں 4، اور اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں. ان 9 صورتوں میں سے 2 آ گئے. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟
حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں اور پہلے میں ذرا فرق بتائیں، کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ پہلی تین قسموں کا اعراب آپ نے پڑھا نا، اس کا بھی اعراب پڑھا ہے، ان میں تبدیلی کیا آپ کو نظر آئی ہے؟ کوئی فرق نظر آیا ہے؟ پہلے تینوں دے وچ پہلی وچ رفع ہے، اردو میں بتاؤ۔ پہلی قسم دے وچ رفع، دوسری قسم دے وچ نصب تے اور تیسری وچ کسرہ ہے۔ تے اس کی پہلی قسم میں ضمہ ہے اور دوسری اور تیسری دونوں میں کسرہ ہے۔ یعنی اس میں جو تینوں حالتیں ہیں نا، رفعی، نصبی اور جری، تینوں حالتوں میں حرکت الگ الگ ہے۔ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، اور اس میں حالت رفعی میں ضمہ ہے اور نصبی جری دونوں میں کسرہ ہے، فتحہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا اعراب، اس کے اعراب میں کتنی حرکتیں استعمال ہوئی ہیں؟ دو، تیسری حرکت اس پر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلماتن کسی صورت میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مسلماتن یا تن اسی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام بھی پھر کیا ہوگا؟ جس طرح پچھلے کا مختصر نام تھا نا، اس کا بھی مختصر نام ہے، اسے کہیں گے معرب بحرکتین۔ حرکتین، حرکتین جو ہے نا، یہ حرکتان کی دوسری صورت ہے نا، تثنیہ کا صیغہ ہے نا۔ معرب بحرکتین کا مطلب ہے جو دو حرکتوں کے ساتھ معرب، جو دو حرکتوں کے ساتھ معرب ہے۔ کس طرح کہ رفعش بضمہ و نصب و جر بکسرہ لفظاً، کہ اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اور یہ سارے لفظاً آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس پر بھی گویا اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب کی دو قسمیں پڑھی ہیں نا، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف۔ تو پہلی تین قسموں کا اعراب بھی اعراب بالحرکت تھا، چوتھی قسم کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کا بحرکات ثلاثہ ہے اور اس کا بحرکتین ہے، اس پہ تینوں حرکتیں آتی ہیں، اس پہ دو آتی ہیں۔